لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا سیل انڈین حج مشن مکہ مکرمہ سے یونس اعظمی کا سلام. آج اتوار ہے اور مئی کی 24 تاریخ. آج کی خاص سرخیوں پر ایک نظر. امسال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 422 فلائٹس کے ذریعے 1,22,464 حجاج کرام پہنچے مکہ مکرمہ. آج شام سے مکہ مکرمہ سے منی کی جانب حجاج کرام کی روانگی ہوگی. مشاعر کی تمام تیاریاں مکمل ہیں. منی کی وادی ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو چکی ہے. رفتہ رفتہ حجاج کرام منی کی جانب کوچ کر رہے ہیں. امسال پہلی مرتبہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ منی میں ہر صوفہ بیڈ پر حاجی کا نام اور اس کا پاسپورٹ نمبر تصویر کے ساتھ درج ہو تاکہ ہر حاجی کے لیے جگہ کا ملنا یقینی بنایا جا سکے. لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ منی میں اپنی جگہ پر قیام کریں تاکہ دوسرے حاجی کو دشواری نہ ہو. کل ظہر سے پہلے تمام حجاج کرام منی میں ہوں گے اور کل بعد نماز مغرب منی سے عرفات کی جانب حجاج کرام کی روانگی شروع ہو جائے گی. امسال حج کمیٹی سے آنے والے حجاج کرام کی مجموعی تعداد 1,22,464 ہوگی اور بقیہ 52,507 حجاج کرام حج گروپ آرگنائزر کے ذریعے فریضہ حج ادا کریں گے. حج کے 5 دنوں پر مشتمل پیش خدمت ہے ایک خصوصی رپورٹ. شاعر مقدسہ میں حج کے خصوصی 5 دن ہوتے ہیں جن میں ارکان حج کی ادائیگی کی تکمیل ہوتی ہے. چھٹا دن اختیاری ہوتا ہے، لازمی نہیں. پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے. آج کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز منی میں ادا کرنی ہے. عام طور پر حجاج کرام مکہ مکرمہ سے فجر کی نماز کے بعد منی کے لیے روانہ ہوتے تھے، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے. حجاج کرام کی کثرت، وقت کی قلت اور ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے معلم کے لوگ 7 ذی الحجہ کی شام ہی سے حاجیوں کو منی لے جانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وقت سے پہلے سارے حاجی منی پہنچ جائیں. آپ حضرات معلم حضرات کے پروگرام کے مطابق اپنی عمارتوں سے نکلیں. حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں تاکہ بسوں میں سوار ہونا اور حج کا سفر آسان ہو. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے. وقوف عرفہ جو اصل حج کا دن ہے، 8 ذی الحجہ کی رات ہی سے حجاج کرام کی عرفات کی جانب روانگی شروع ہو جاتی ہے. تمام حجاج کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت سعودی عربیہ نے چند برسوں سے منی، مزدلفہ اور عرفات کے لیے میٹرو ٹرین کا انتظام کر رکھا ہے. چنانچہ منی کے کچھ محدود علاقوں میں قیام کرنے والے حجاج کرام کے لیے ٹرین کی سہولت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیگر حجاج کرام کو بذریعہ بس منی، عرفات اور مزدلفہ کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. ٹرین سے متعلق کچھ معلومات حجاج کرام کے لیے بہت ضروری ہے. منی روانگی سے قبل حاجیوں کی عمارت میں حج مشن کی جانب سے تمام حجاج کرام کو بریسلیٹ کی شکل میں ٹرین کا ٹکٹ تقسیم کیا جاتا ہے. لہذا ہر حاجی کو چاہیے کہ اس کو حاصل کر کے اپنے ہاتھ میں پہن لے اور حج کے مکمل سفر میں اس کی حفاظت کرے، کیونکہ غائب ہونے کی صورت میں دوسرا ٹکٹ فراہم کرنا مشاعر مقدسہ میں تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہاں ٹکٹ حاصل کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں. مشاعر مقدسہ میں ٹرین پر سفر کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے لیے مختلف اوقات متعین کیے جاتے ہیں. لہذا حج آفس یا معلم کے ذریعے بتائے گئے وقت کی پابندی کریں. تنہا ریلوے اسٹیشن نہ جائیں بلکہ گروپ کی شکل میں معلم کے ساتھ روانہ ہو. ریلوے اسٹیشن کے گیٹ پر آپ کا ٹکٹ الیکٹرانک مشین اور ٹکٹ چیک کرنے والوں کے ذریعے چیک ہوگا. اس لیے ٹکٹ کو ہاتھ میں پہنے رکھیں، بیگ یا بیلٹ میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کو گیٹ پر روک دیا جائے گا اور آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گے. ٹرین سے اترنے کے بعد تنہا اپنے خیمے کی طرف جانے کے بجائے معلم کی مدد حاصل کریں. راستہ بھول جانے کی صورت میں ہندوستانی رضاکار کی مدد حاصل کریں. آپ معلم کے پروگرام کا خیال رکھیں اور وقت مقررہ پر عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں. عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ جائیں اور ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں. مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے. غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کر کے ذکر و عبادت میں
اوقات کو گزاریں۔ معلوم رہے کہ آج کے دن اس مقدس مقام کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا اپنے اعزاء و اقارب اور عام مسلمانوں کے لیے اور دیگر تمام چیزوں کے لیے خوب خوب دعائیں کریں اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جان لیں کہ اللہ رب العزت آج کے دن اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حاجی میدان عرفات سے اس طرح لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نوزائیدہ بچہ۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس لیے آج کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور ضائع نہ کریں۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ عرفات سے مزدلفہ لے جانے کے لیے بھی ٹرین کی سہولت ہے۔ آپ اپنے معلم کی جانب سے متعین کیے گئے رہبر کے ساتھ مینا سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ کی حدود میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں اور مزدلفہ میں قیام کریں، کنکریاں چن کر رکھ لیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں۔ آج کے دن آپ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، مگر معلم یا وزارت الحج کے ذریعے دیے گئے پروگرام کے مطابق، لہذا معلم کی جانب سے ہونے والے اعلان کا انتظار کریں۔ معلم کے کارکن آپ کو گروپ کی شکل میں رمی جمرات کے لیے لے جائیں گے۔ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، آج کے دن آپ کی جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جمرات جانے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں۔ مزدلفہ سے لوٹتے ہوئے سیدھا اپنے خیمے میں آئیں۔ وزارت الحج نے ہر ملک کے لیے کنکری مارنے کا الگ الگ وقت مقرر کیا ہے، لہذا آپ اس کی پابندی کریں۔ تنہا کنکری مارنے نہ جائیں، گروپ کی شکل میں کنکری مارنے جائیں۔ اپنے خیمے کا نمبر یاد رکھیں، اپنا کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، سامان لے کر کنکری مارنے نہ جائیں۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی کرائیں۔ اگر آپ نے قربانی کا کوپن نہیں لیا ہے تو بینک کے کسی بھی کیبن سے جو کہ مینا میں جگہ جگہ موجود ہوتا ہے کوپن لے سکتے ہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ کنکری اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال حلق یا قصر کرانے کے لیے سیلون کا رخ کریں۔ راستوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بال نہ کٹوائیں۔ مینا میں جمرات کے داہنی جانب کثیر تعداد میں سیلون موجود ہیں۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے کسی بھی دن حسب سہولت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کے لیے مینا میں معلم کی جانب سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مینا واپس آ جائیں اور رات مینا میں گزاریں۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔ 11 ذی الحجہ کو مینا ہی میں قیام رہے گا اور تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو 11 ذی الحجہ کی طرح تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں اور کنکری مار کر مکہ معظمہ اپنی قیامگاہ پر واپس آ جائیں۔ آج کے دن معلم کی جانب سے مینا سے مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوتا ہے۔ منسٹری آف حج کے نظام کے مطابق ان سال 12 ذی الحجہ کو 50% حاجیوں کا قیام مینا میں ہوگا، لہذا تمام ضعیف اور کمزور حجاج کرام 13 ذی الحجہ کو رمی جمرات کے بعد مینا سے نکلیں۔ حج کے ارکان پورے ہو گئے سوائے طواف وداع کے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے اور عافیت کے ساتھ آپ کا سفر مکمل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔